20 जनवरी 2018 मदीनत النبی۔ ابھی ظہر کو کافی وقت ہے، 12 بجے۔ میں نے مسجد میں آ کر سوچا چند نفل پڑھ لوں۔ چند نفل ادا کیے اور قرآن لے کے بیٹھ گئی۔ میں ویسے کنٹینیوسلی قرآن پڑھنے کی عادی ہوں، اسی لیے میں اپنا قرآن کا نسخہ اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں تاکہ جہاں میں نے نشان لگایا ہو میں جہاں بھی جاؤں میں آگے سے وہاں سے پڑھوں۔ مگر پتہ نہیں کیوں آج رینڈملی میں نے قرآن کھولا تو سورہ اسرائیل نکل آئی اور میں ترجمہ پڑھنے لگی۔ آنسو خود بخود ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ اللہ بتاتا ہے کہ جب اس نے فیصلہ سنا دیا، بلکہ اس نے کتاب میں لکھ کے بتا دیا کہ تم دوبارہ فساد کرو گے، یعنی ایک مرتبہ کر کے باز نہ آؤ گے، تو اللہ ان پر خود کے بنتہا لڑاکے بندے بھیج دے گا۔ کیا آج ہم پر یہی وقت آ گیا ہے؟ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا، ہم نے باز نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا اللہ نے ہمارے اندر بھی خود کے لڑاکے بندے چھوڑ دیے؟ گھر گھر بے سکونی، جگہ جگہ بربادی، ایک دوسرے سے بحث و نفرت، حسد، مقابلہ بازی۔ ہم کیوں نہیں جان سک رہے کہ ہمارا بربادہ ہمارا ہی مچایا ہوا ہے، ہمارا ہی کیا دھرا ہے؟ کبھی ساتھ کے گھر والوں پہ الزام، کبھی ساتھ کے ملک والوں پہ الزام۔ خود کا گریبان تو سب کا ہی نزدیک پڑتا ہے، ذرا گردن جھکا کے جھاتی تو مارے۔ اللہ سونا رسی کو ڈھیل دیے رکھتا ہے، مگر کب تک؟ کوئی حد ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم نماز بھی زیادہ ہی پڑھنے لگے ہیں۔ باہر سے کوئی پاکستان آتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو جی مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں، بہت رونق ہے۔ تو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ایک ملک کی خواتین ہفتے میں ایک بار ضرور جاتی ہیں درس سننے کے لیے، سج بن کے، وہاں سے کوئی تو علم گھر لے کے آتی ہوں گی نا۔ ہمارے مرد حضرات مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں نا، اپنے کردار کی بہتری، اپنے ملک کی بہتری، اپنے گھروں کی پریشانی کی دوری۔ تو ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فلاحی کام بھی ہم بہت کر رہے ہیں، بھر بھر کے پیسے اداروں کو دے رہے ہیں، فزیکل پریزنس بھی دے رہے ہیں، مگر غربت وہیں کھڑی ہے، بلکہ مفلسی کا چارٹ تو اور نیچے گر رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں بے سکونی، کرداروں میں بے اعتمادی، کاروبار میں بے برکتی، زندگیوں میں بے اطمینانی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کھا کھا کے پیٹ کی بھوک کیوں نہیں بھرتی؟ کیا اناج میں بھوک مٹانے کی طاقت اللہ نے چھین لی؟ کیونکہ ہماری بیجاری حرام مال سے ہو رہی ہے؟ یہ سب کسی کے کرنے کا سوال نہیں ہے، مجھ سے خود کے کرنے کا سوال، خود کے ساتھ بیٹھنے کا سوال ہے۔ سوال گوگل پہ نہیں کرنے، ماؤں سے نہیں کرنے، عالم دین سے نہیں کرنے، کسی ٹیکنیشین سے نہیں کرنے، بلکہ خود کی تنہائیوں میں خود کے ساتھ بیٹھ کے کرنے ہیں۔ خاموشیوں میں خود کے ساتھ بیٹھیں تو اپنی سب کی مکاریاں اور سچائیاں آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں گی۔ سب جواب آ جائیں گے کہ کیا ظاہری فرائض اور فلاحی کام کر کے ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ اور لوگوں کو کیا ہی دھوکہ دینا، اصل میں ہم تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے کھائے ہوئے دھوکوں کے اوپر خود کھڑے ہیں شاہکار بنے ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں، یہاں نبی کی مسجد میں تو ظہر کی اذان آ گئی ہے۔